اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کسی عام موضوع پر نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں کسی روایتی ذاکر یا مصلحت پسند مولوی کی طرح آپ کو لوریاں سنانے آیا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی علمی جنگ کا آغاز ہے جو پچھلے 1200 سال سے بچھائے گئے جھوٹ اور مصلحت کے اس جال کو تار تار کر دے گی انشاءاللہ، جس پر دونوں طرف کے مذہبی ٹھیکیداروں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں۔ جب بھی میں اپنے اس چینل پر حقائق سامنے لاتا ہوں، جب بھی میں ثبوت پیش کرتا ہوں، تو کچھ لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، کمنٹس میں آ کر کہتے ہیں جی ہم تو 1400 سال سے یہی سنتے آئے ہیں، تاریخ میں تو کسی نے یہ باتیں نہیں کی، تو یہ کہاں سے نئی باتیں لے آئے ہو تم؟ میں ان نادانوں سے کہتا ہوں کہ باتیں کہیں باہر سے نہیں آئیں، باتیں تمہاری اپنی تاریخ کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن تمہارے ممبر کے سوداگروں نے، تمہارے جذباتی دکانداری چلانے والوں نے یہ سچ تم سے چھپائے رکھا، کیونکہ اگر یہ سچ پبلک کے سامنے آ گیا تو ان کا پورا سیاسی بیانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں خالی شیعہ مذہب کے حوالے سے ڈسکس نہیں کروں گا، بلکہ آج ایک طرف وہ پولیٹیکل کارڈ کھیلنے والے لوگ انشاءاللہ ظاہر ہوں گے یا بے نقاب ہوں گے، جنہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک خون کو اپنی بادشاہتوں کے لیے کیش کاؤ بنایا اور ایک الگ مذہب کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف میرے اپنے وہ روایتی سنی بھائی ہیں جن کی آج میں آنکھیں کھولوں گا، کیونکہ ان کی مصلحت پسندی، ان کے خوف، ان کی خاموشی کی وجہ سے آج تک یہ باطل بیانیہ موجود ہے۔ اگر یہ روایتی طبقہ سچ کا ساتھ دیتا تو یہ جھوٹ کب کا مدفون ہو چکا ہوتا، لیکن انہوں نے سچ چھپایا، اور جب میں اکیلا حقائق نکال کر لاتا ہوں تو مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے الٹا میرے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے تاریخ کا وہ سب سے بڑا سچ لانے جا رہا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بیٹے، ائمہ اہل بیت کے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کی زبان سے ثابت ہے۔ ایک ایسا سچ جس کو سننے کے بعد شیعہ ذاکرین کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور میرے سنی بھائیوں کا تو خیر کیا کہنا، انہوں نے بھی بے ہوش ہی جانا ہے۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجئے گا، کیونکہ آج کی یہ ریسرچ آپ کے شعور کے بند دروازے کھولنے جا رہی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں تاریخ کے اس سب سے بڑے پروپیگنڈے سے جو ممبروں سے دن رات آپ کے کانوں میں انڈیلا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یزید ایک پیدائشی ظالم، شرابی اور زانی اور 5 وقت کا بے نماز انسان تھا، اور پوری امت اس بات پر متفق تھی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ کیا ائمہ اہل بیت کا اپنا مشاہدہ بھی یہی تھا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم صرف شیعہ کتب کیوں دکھاتے ہو، سنی کتب سے بات کرو، تمہیں البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کا بہت شوق ہے نا، بہت ریفرنسز دیتے ہو، تو لو آج میں تمہاری اسی پسندیدہ سنی تاریخ سے وہ سچ نکال کر تمہارے سامنے لانے جا رہا ہوں جو تمہارے بڑے بڑے علاموں نے تم سے چھپایا۔ واقعہ ہرہ کا دور ہے سن 63 ہجری میں، جب مدینہ کے کچھ لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر یزید کے خلاف خروج کا نعرہ لگایا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے کسی بڑے بندے کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا۔ وہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر صاحبزادے محمد بن حنفیہ کے پاس۔ انہوں نے جا کر کہا، اے محمد ہمارے ساتھ مل جائیں اور یزید کی بیعت توڑ دیں، کیونکہ وہ شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے اور حکم خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب ذرا دل تھام کر سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ان کے اس سیاسی پروپیگنڈے پر کیا جواب دیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، حافظ ابن کثیر کی سب سے معتبر کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 233 کھول کر دیکھ لیں، وہاں صاف لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے ان کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے فرمایا، میں نے تو اس کے ہاں ایسا کچھ نہیں دیکھا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، میں خود اس کے پاس گیا ہوں، میں اس کے پاس ٹھہرا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب عقل کے ناخن لیں، یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کسی عام گلی کے انسان کی گواہی نہیں ہے، یہ گواہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سگا خون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھائی محمد بن حنفیہ دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید 5 وقت کا نمازی ہے، تقوی والا ہے اور سنت کا پابند ہے۔ اب میرا سوال اس روایتی طبقے سے بھی ہے اور دوسری طرف بیٹھے ذاکروں سے بھی، کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ایک شرابی اور بے نماز کا دفاع کرے گا؟ کیا اہل بیت کا چشم و چراغ ایک فاسق کو فاجر کے حق میں جھوٹی گواہی دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تاریخ کا وہ سچ ہے جو یزید اور بنو امیہ کے خلاف بنائے گئے پورے پولیٹیکل اسکرپٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اب یہاں سے کہانی کا وہ خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹیکل نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے۔ جب محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے حق میں یہ سچی تائید کر دی، جب انہوں نے یزید کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے صاف انکار کر دیا تو ان سیاسی بازیگروں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی یہ بات عوام مان لے تو بنو امیہ کے خلاف اور کربلا کے واقعے کو جس طرح بیان کر کے ہم نے اپنی دکانیں چمکانی ہیں وہ تو پہلے دن ہی بند ہو جائیں گی۔ یزید کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا سینیریو کریٹ کیسے ہوگا اگر علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہی یزید کو نمازی کہہ دے؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی فارمولہ اپنایا جو یہ ہمیشہ اپناتے ہیں، یعنی جو ان کے سیاسی بیانیے کے راستے میں آئے اسے بدنام کر دو، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے امامت کا پورا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کے لیے محمد بن حنفیہ کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ آئیے اب ان کی اپنی سب سے معتبر اور بنیادی کتاب اصول کافی، کتاب الحجہ کھولتے ہیں۔ ان کے راویوں اور سازشیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسی سگے بیٹے پر، اسی محمد بن حنفیہ پر کیا فتویٰ جڑا؟ انہوں نے کتابوں میں روایت گھڑ دی کہ جو بھی ہماری مرضی کی امامت کے خلاف کھڑا ہوگا یا امامت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھ دیا کہ نعوذ باللہ یہ قیامت کے دن سیاہ روح، یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ کالے منہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ حضرت علی کا خون، علی کا بیٹا، آئمہ کا بھائی، صرف اس جرم میں کہ اس نے تاریخ کی سب سے بڑے سیاسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، اس نے یزید کو شرابی کہنے سے انکار کیا اور سچ بولا کہ وہ نمازی ہے، اس سچ کی پاداش میں محمد بن حنفیہ کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا گیا کہ ان کی اپنی کتب کے اندر انہیں قیامت کے دن کالے منہ اٹھنے کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ پبلک سے میرا یہ سوال ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے یا یہ اہل بیت کے نام پر ایک علیحدہ سے پیرالل کوئی علیحدہ سسٹم کھڑا کرنا یا کوئی بزنس چلانا جو ان کی سیاست کے فریم میں فٹ نہ بیٹھے، یہ اسے بھی ذلیل کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب میں اپنے ان روایتی سنی بھائیوں کی طرف آتا ہوں جو میرے خلاف ویڈیوز بنا کر اچھل رہے ہیں اور پبلک میں بیٹھ کر فتوے بانٹ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ تو جھوٹا ہے، یہ باتیں تو تاریخ میں ہیں ہی نہیں، ہم تو 1400 سال سے یزید کو برا ہی کہتے آئے ہیں۔ اوے نادانوں، او بے وقوفوں، تمہارے لیے میں یہاں ایک باطل عقیدے کے خلاف اکیلا جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں ان کی اپنی کتب سے ان کے تضادات نکال کر ان کے جھوٹے بیانیے کو مٹی میں ملا رہا ہوں، اور تم لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے، میرا ساتھ دینے کے بجائے الٹا ان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر مجھ اکیلے ایک ادنا سے ریسرچر کو، طالب علم کو بغیر کسی مدرسے یا ڈگری کے یہ پکے حوالے البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری سے مل سکتے ہیں تو کیا تمہارے ان بڑے بڑے عالموں، مفتیوں اور پیروں کو یہ حوالے نظر نہیں آتے تھے؟ بالکل نظر آتے تھے۔
ان کی لائبریریوں میں یہ کتابیں صدیوں سے پڑی ہیں، لیکن ان کی اپنی مصلحتیں، ان کا اپنا خوف، ان کی اپنی جذباتی دکانداری انہیں سچ بولنے نہیں دیتی۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو پبلک ناراض ہو جائے گی، ہمارے بینیفٹس ختم ہو جائیں گے، ہماری جانوں کو خطرہ ہو جائے گا، ہماری واہ واہ ختم ہو جائے گی۔ تم لوگ کہتے ہو نا کہ شیعہ مذہب 1400 سال سے زندہ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں زندہ ہے۔ یہ شیعہ مذہب اپنے راویوں کے بل بوتے پر زندہ نہیں ہے، یہ ہمارے سنی بھائیوں کی مصلحتوں اور ان کے خوف کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر تم سنی حضرات شروع دن سے اپنی کتابوں کا یہ سچ پبلک کو بتا دیتے، اگر تم بتا دیتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ خود یزید کی نمازوں اور تقویٰ کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ شیعہ مذہب کب کا تاریخ کے صفحات میں غائب ہو جاتا ہے۔ تم خود اس جھوٹ کو زندہ رکھنے کے سب سے بڑے مجرم اور ذمہ دار ہو۔ تم نے اپنی دکانداری بچانے کے لیے حقائق پر پردہ ڈالا، افسوس۔ اور آج جب کوئی حق کا دائی کھڑا ہوتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو تمہاری دکانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کے ناخون لیں اور اس جذباتی حصار سے باہر نکلیں جس میں ہمیں صدیوں سے قید رکھا گیا ہے۔ حق کسی فرقے، کسی مصلحت یا کسی مولوی، مفتی، علماء کی دکانداری کا محتاج نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ سچ بالکل واضح ہے اور تاریخ کے صفحات پر چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے۔ کربلا کا واقعہ اپنی جگہ ایک ظلم عظیم ہے، لیکن اس پاک خون پر جو سیاسی عمارت کھڑی کی گئی، اس کا ائمہ اہل بیت کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب میں ان کو شیعہ کتب کے ریفرنسز دکھاتا ہوں تو یہ سنی کتب کی طرف بھاگتے ہیں، اور آج جب میں نے سنی کتب سے ائمہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کا یہ پکا ثبوت سامنے رکھ دیا ہے تو اب تمہارے ذاکروں کو سانپ سونگھ جائے گا اور وہ دائیں بائیں مٹی اڑاتے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی اس گواہی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دونوں طرف سے صرف اور صرف جھوٹ بولا گیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے ان مصلحت پسندوں کی دکانداری کا حصہ بننا ہے یا تاریخ کے اس پکے اور لوہے جیسے سچ کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریسرچ سچی ہے اور اس میں دم ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ سچ کا پیغام گھر گھر پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ریسرچ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔